حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز فجر پڑھی، صلاۃ الاولی، نماز فجر پڑھی۔ میں قربان جاؤں صحابہ کی نمازوں پر جن کو امام حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور امام بھی امام اعظم ہے، امام اکبر ہے، اور وہ امام ہے جس کے نمازی 1.25 لاکھ انبیاء بنے ہیں، جس کے مقتدی 1.25 لاکھ انبیاء بنے ہیں۔ اس امام کے پیچھے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی۔ آپ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ ثم خرج الی اہلہ وخرجت معہ، پھر حضور علیہ السلام نماز فجر پڑھانے کے بعد اپنے کاشانہ نبوت کی طرف روانہ ہوئے۔ حضور چلے، میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ رستے میں پہنچا، اچانک فاستقبلہ ولدان، سامنے سے اچانک بچے آ گئے، اچانک سامنے سے بچے آ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ یسمہ خدی احدہم واحدا واحدا، پھر حضور علیہ السلام نے تمام بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرے۔ قربان جاؤں ان بچوں کے مقدروں پر، قربان جاؤں ان بچوں کے نصیبوں پر، قربان جاؤں۔ کتنے نصیبوں والے بچے ہیں، کتنے مقدروں والے بچے ہیں، کتنے اعلیٰ نصیب ہیں کہ ان کے سروں پر حضور کے ہاتھ لگ رہے ہیں، کتنے اعلیٰ نصیب ہیں کہ انہیں حضور علیہ السلام دست شفقت عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کیسا ہاتھ ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگریزے پاتے ہیں شیریں مکالی ہاتھ میں۔ ایسا ہاتھ یا رسول اللہ! حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ مردوں کو زندہ کیا کرتا تھا، حضور آپ کا ہاتھ وہ ہے، سنگریزے پاتے ہیں شیریں مکالی ہاتھ میں۔ یا رسول اللہ، آپ کا ہاتھ تو وہ ہے جو پتھروں کو لگ جائے تو اللہ پتھروں کو بھی زبان عطا فرما دیتا ہے۔ سنگریزے پاتے ہیں شیریں مکالی ہاتھ میں، بے نواؤں کی لگامیں ہیں کہاں تحریر دست، بے نواؤں کی نگاہیں ہیں کہاں تحریر دست، رہ گئی جو پائے جودے لا یزالی ہاتھ میں۔ میں بے نوا، ان کی کیا ضرورت کہ وہ آپ کے ہاتھ کی طرف دیکھتے؟ حضور جب انہوں نے دیکھا وہ تو آپ کے قدموں پر ہی نظروں کو ٹکا کر رہ گئے۔ حضور کا ہاتھ کتنا حسین ہے۔ آگے فرماتے ہیں مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، اور ہر خطے کف ہے یہاں اے دستے، ہر خطے کف ہے یہاں اے دست بیضائے کلیم، ہر خطے کف ہے یہاں اے دست بیضائے کلیم، موجزن دریائے نور بے مثالی ہاتھ میں۔ حضور کے ہاتھ سے تو دریائے نور چلتے ہیں، حضور کے ہاتھ سے دریائے نور چلتے ہیں۔ دو صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رات کا وقت تھا، دیکھا اندھیرا بہت ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب گھر کو جانا ہے، کیسے جائیں؟ حضور نے فرمایا ایک چھڑی لے کے آؤ۔ چھڑی لائی گئی، حضور نے اپنا دست مبارک لگایا، وہ چھڑی چراغ کا کام کرنے لگ گئی، وہ چھڑی روشن ہو گئی۔ چلے، آگے رستہ دونوں کا الگ الگ تھا، ایک نے دائیں جانب سمت جانا تھا، دوسرے نے بائیں سمت جانا تھا۔ اب کیا کریں؟ صحابی کہتے ہیں ہم نے ایک اور چھڑی لی، اس چھڑی کو مس کیا، لگانے کی دیر تھی، وہ چھڑی بھی روشن ہو گئی، وہ چھڑی بھی روشن ہو گئی۔ یوں ہی تو نہیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا موجزن دریائے نور بے مثالی ہاتھ میں، موجزن دریائے نور بے مثالی ہاتھ میں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ان بچوں کے سر پر دست شفقت پھیرا،
ان کے چہروں پر دست شفقت پھیرا، پھر فرمایا پھر کیا ہوا، وَأَمَّا أَنَا مَسَحَا، پھر حضور علیہ السلام نے قربان جاؤں ان چہروں کے مقدروں پر وَأَمَّا أَنَا مَسَحَا حِذِّي وَجَدْتُ لِيَدَيْهِ، پھر حضور علیہ السلام نے میرے چہرہ انور پر اپنا ہاتھ پھیرا، میرے چہرہ انور پر اپنا ہاتھ پھیرا، پھر فرماتے ہیں بردن او ریحن کأنما اخرجہا من جونۃ عطار، فرمایا مجھے یوں محسوس ہوا کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ کی ٹھنڈک باکمال ٹھنڈک ہے، مجھے اپنے جسم پر وہ ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور حضور علیہ السلام کے جسم اطہر سے، حضور کے ہاتھ سے ایسی خوشبو نکلی، یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے حضور علیہ السلام نے خوشبو کی ڈبیا سے اپنا ہاتھ نکالا ہو، یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے حضور علیہ السلام نے خوشبو کی ڈبیا سے اپنا ہاتھ نکالا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان جابر سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگلی روایت بھی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، آپ فرماتے ہیں جب ہمیں کبھی حضور علیہ السلام کو تلاش کرنا ہوتا، جب کبھی حضور علیہ السلام کو تلاش کرنا ہوتا تو ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی، تو ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی، اے جابر آپ پھر پہچانتے کیسے کہ حضور یہاں سے گزرے ہیں؟ فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم يسلک طریقا فیتبعہ احد الا عرف انہ قد سلکہ من طیب عرفہ او قال من ریح عرقہ، فرمایا جہاں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر جاتے وہ رستے مہک جایا کرتے تھے، وہاں سے تازہ تازہ خوشبوئیں آیا کرتی تھی، ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ مصطفیٰ کریم یہاں سے ابھی ابھی گزر کر گئے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے ابھی بھی گزر کر گئے ہیں۔ ہائے 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 قربان جاؤں۔ پھر اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا، فرمایا گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گیا سارا جہاں عنبر سارا ہو کر۔